اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کرتے وقت اگر آپ نے صابن استعمال کرنا ہے، شیمپو استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ غسل جنابت کس طرح سے کریں گے؟ آج آپ کو بالکل آسان طریقہ کہ آپ اس میں شیمپو بھی استعمال کریں، آپ صابن بھی استعمال کریں اور پھر بھی آپ کا غسل جنابت صحیح ہو جائے، انشاءاللہ آپ کو بالکل آسان طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے جب غسل جنابت شروع کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو پانی کے پہنچنے میں مانع ہو۔ اگر آپ نے زیادہ تیل لگایا ہوا ہے، لوشن یا مثلا کریم اس طرح کی استعمال کی ہوئی ہے کہ جو جسم تک پانی نہیں پہنچنے دے رہی، تو ضروری ہے کہ پہلے اس کو اتارا جائے۔ تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ جب واش روم جاتے ہیں کپڑے اتار کر، اس کے بعد آپ جب پہلے پانی ڈالتے ہیں تو مکمل طور پر آپ سر کو شیمپو کے ساتھ دھوئیں، اسی طرح سے پورے بدن کو آپ صابن کے ساتھ دھو لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ کام کرنے سے پہلے یعنی صابن سے دھونے سے پہلے ضروری ہے کہ جہاں جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے آپ کی، وہ نجاست آپ اتار لیں۔ ٹانگوں کے اوپر ہے یا مثلا آپ نے جو طہارت کرنی ہے، یہ پہلے طہارت کر لیں، اس کے بعد آپ صابن کے ساتھ بدن دھو لیں، شیمپو سر پر لگا لیں اور پھر پانی ڈال کے آپ ایک دفعہ صابن بھی اتر جائے گا، شیمپو بھی اتر جائے گا اور آپ کا بدن سارے کا سارا صاف ہو جائے گا اور آپ کے بدن پر کوئی ایسی چیز ابھی موجود نہیں ہے جو پانی کے پہنچنے میں مانع ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر اور گردن کو مکمل طور پر غسل جنابت کی نیت سے دھونا۔ نیت کرنی ہے آپ نے وہاں سے آپ نیت کرنا شروع کریں۔ غسل جنابت کی نیت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور اس کے بعد آپ واجب قربتاً الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ واجب قربتاً الی اللہ بھی کہیں یا قربتاً الی اللہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں اور آپ کی نیت وہی واجب والی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سر اور گردن کو مکمل طور پر نیت کرنے کے بعد دھویا، اس کے بعد جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر دھو لیں اور اس کے بعد جسم کا بایاں حصہ، الٹا حصہ، اس کو مکمل طور پر آپ دھو لیں گے تو آپ کا غسل جنابت مکمل ہو جائے گا۔ اور جو آپ نے غسل کیا ہے صابن کے ساتھ، شیمپو کے ساتھ، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہتر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز آپ کے جسم پر موجود نہیں ہے کہ جو جسم تک پانی پہنچنے میں مانع ہو۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔